جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو ناممکن ہو۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جو کہ قادر مطلق ہے تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو ممکن نہ ہو۔ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، آپ میں اتنی قدرت نہیں کہ آپ چیزوں کو ناممکن سے ممکن کی طرف تبدیل کر سکیں۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی انسان کو چھوڑ کر خدا پر بھروسہ رکھیں اور اسے پکاریں۔ یسوع مسیح ایک دعائیا آدمی تھے، اور جب آپ یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ یسوع مسیح بار بار دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب یسوع مسیح اپنی زندگی میں دعا کو اتنا اہم سمجھتے تھے جو کہ خدا کا بیٹا تھا، تو اتنا ہی ضروری ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دعا کیا کریں۔ لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ کئی بار آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا کام جلدی سے کمپلیٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنا فیوریٹ کام کر سکے، یا ایک آدمی اپنا کام جلدی ختم کر سکتا ہے تاکہ وہ شکار پر جا سکے، یا جنہیں شاپنگ پسند ہے وہ اپنا کام جلدی ختم کر سکتی ہیں تاکہ وہ شاپنگ پر جا سکیں۔ ایسے ہی اکثر لوگ اپنا کام ختم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے فیوریٹ کام کی طرف جا سکیں جسے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایونجلسٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ایک ایونجلسٹ تھا، جب اسے کروسیڈ پر بلایا گیا تو کچھ پاسٹر اسے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے، اور جب وہ انہیں لے کر جا رہے تھے تو وہ سیدھا ایک گولف کے میدان پر لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اس ایونجلسٹ کو اپنے ساتھ لے آئے کیونکہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، اور جب وہ اپنے ریسٹ روم میں پہنچے تو وہاں پر اس ایونجلسٹ نے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنا شروع کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ میرے لیے سکون کی جگہ میرا مسیح ہے۔ جب میں مسیح کے بارے میں بات کرتا ہوں تبھی مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں چاہے کتنی بھی محنت کروں، چاہے لوگوں کو کتنی ہی خوشخبری کیوں نہ سناؤں، یا مجھے محنت کر کے کیوں نہ کھانا پڑے، لیکن میرے لیے سکون کی جگہ میرا مسیح ہے۔ وہ اپنے سارے کام کو ختم کر کے اپنے آرام یعنی یسوع مسیح کے حضور جاتا تھا اور اس کے حضور دعا کیا کرتا تھا، اور یہی اس کا آرام تھا۔ اور جیسا کہ مسیح کا کلام کہتا ہے، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ جب آپ کی زندگی میں دعا ایک بوجھ یا پھر ایک کام بن جاتا ہے تو آپ کبھی بھی مسیح یسوع کی طرح اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ یسوع مسیح کی طرح نہیں بن سکتے، جبکہ مسیح یہ کہتا ہے کہ تم میری جیسے بنو۔ آج کل یہ دنیا بہت زیادہ مصروف ہو چکی ہے، ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مصروفیات ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیے ایک ایسا وقت نکالنا چاہیے جب ہم یسوع مسیح کو کھوج سکیں، ہم یسوع مسیح کو پانے والے بنیں، جیسا کہ مسیح یسوع الگ جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اپنے ساتھ بائبل نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر بھی آپ کو مسیح یسوع کو کھوجنا ہے۔ بہت سے لوگ صرف بائبل کو اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ یسوع مسیح ہے کون۔ وہ ایک پرسن کو اسٹڈی کرتے ہیں، نہ کہ اس پرسن سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو بیان کر سکیں کہ یسوع مسیح ہے کون۔ وہ اس لیے بائبل کو نہیں پڑھتے یا یسوع مسیح کے بارے میں نہیں پڑھتے کیونکہ وہ یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح تو خدا کا بیٹا تھا، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ بار بار دعا کرے؟ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی احمقانہ سوال ہے، کیونکہ آپ یسوع مسیح کو بالکل آج کے انسانوں کی طرح جج کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے پاسٹرز اور دوسرے مسیحی لوگ صرف دعا اسی لیے کیا کرتے ہیں کیونکہ انہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مسیح یسوع دعا اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ اسے اپنے باپ سے محبت تھی، اور یسوع مسیح نے ہمارے اور خدا باپ کے درمیان ایک لنک جوڑا ہے، کیونکہ ہم صرف دعا ہی نہیں کرتے بلکہ ہم باپ سے باتیں کرتے ہیں، اور مسیح یسوع کو خدا باپ سے محبت تھی، اس لیے وہ بار بار دعا کیا کرتے تھے کیونکہ اسے اس سے محبت تھی اور وہ بار بار اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا۔
کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی مشکل فیصلہ لینا پڑا ہے؟ اگر آپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو جب اسے اپنے لیے شاگرد چوز کرنے تھے تاکہ وہ خدا کے کلام کی خوشخبری کو اس کے جانے کے بعد دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں، تو اس نے ساری رات گزار کر خدا کے حضور دعا کی تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے بندے چن سکے، اور وہ اس کے رسول بھی تھے، اور انہوں نے خدا کے کلام کی خوشخبری کو یسوع مسیح کے جانے کے بعد پھیلایا۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 26ویں باب اور اس کی 36ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ گتسمنی کے واقعے کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہوگا۔ یسوع مسیح جب باغ گتسمنی میں تھے تو اسے ایک عظیم جنگ لڑنی تھی، اور وہ دعا کے بغیر ممکن نہیں تھی، اور یسوع مسیح بار بار دعا کر رہے تھے تاکہ وہ جنگ کو جیت سکیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے لیے روحانی جنگ ہے، اور ہم ہر روز اس محاذ پر ہوتے ہیں، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ہمارے روحانی ہتھیار ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو صرف ایک ہی بار دعا کرتے ہیں، اور جب انہیں اپنی دعا کا جواب نہیں ملتا تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خدا نہیں یا ان کی کبھی سنی نہیں جائے گی۔ جبکہ اگر آپ یسوع مسیح کی طرف دیکھیں تو وہ اس رات جاگ کر دعا کر رہے تھے، جبکہ اس کے شاگرد سو گئے تھے، اور وہ بار بار دعا کر رہے تھے تاکہ اس کی دعا سنی جا سکے، اور وہ بار بار ایک ہی دعا کو دہرا رہے تھے، اور یسوع مسیح اس دعا میں کامیاب بھی ہوئے، اور وہ اپنی اس جنگ میں جیتے بھی۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے محاذ ہو سکتے ہیں، ایسے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں جو آپ کو بار بار روکیں تاکہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، یا پھر آپ خدا کے کلام کے مطابق چلنا چھوڑ دیں۔ لیکن میں آپ کو اس چیز سے تسلی دینا چاہوں گی کہ یسوع مسیح بھی اس دنیا میں ہوتے ہوئے خدا کے حضور دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ خدا سے بھی محبت رکھتے تھے، اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ بھی باپ کی مرضی سے کیا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں بھی دعا کی بہت اہمیت تھی، اور اسی لیے وہ بار بار ہمیں بھی یہی آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے حضور دعا کیا کریں، اور جب آپ اس کے حضور دعا کرتے ہیں تو آپ اس کی حضوری کو بھی محسوس کریں گے۔ آپ صرف ایک ہی بار دعا کریں اور آپ یہ سوچیں کہ میں نے خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کیا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جب تک آپ کا اور خدا کا تعلق قائم نہیں ہوگا آپ اسے محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے حضور دعا کریں، اور آپ اپنی زندگی کو بھی دعائیہ بنائیں تاکہ آپ اس کی حضوری کو محسوس کر سکیں۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی بڑے بڑے معجزات ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے حضور دعا کیا کریں اور اس کے نام کو پاک جانیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے مسیح یسوع کی زندگی دعائیہ تھی، یسوع مسیح ہمیں بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں خدا سے مانگیں اور خدا کے حضور جھک کر دعا کیا کریں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے، اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو ایسا روح بخشے جو اس کے حضور دعا کر سکے اور اس کے حضور اپنے تمام تر الفاظوں کو انڈھیل سکے، اور خدا ہمیں اس روحانی جنگ کے محاذ میں ایسا مضبوط بنائے تاکہ ہم اس میں جیت سکیں، اور جب بھی ہم دعا کریں یا خدا کے کلام کو پڑھیں تب ہم اسے کھوج پائیں اور اسے جان سکیں اور اس کی محبت میں مزید مضبوط ہوتے جائیں۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔